بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سالک کا پہلا سبق شروع ہو جاتا ہے تو اب اس کے اپنے ذمے جتنی محنت کرے، جتنا گڑ اتنا میٹھا. اور یہ محنت دو طرح سے ہوتی ہے، گناہوں سے بچے تو یہ بھی محنت ہے، ذکر، مراقبہ، اتباع سنت، نفلی عبادات، توجہ اللہ کی طرف، دعا مانگنا اللہ سے، نیک محفلوں میں جانا، شیخ سے، یہ بھی ایک محنت ہے. تو یہ دونوں محنتیں کرنے سے پھر انسان کے یہ جو قلب کی روشنی ہے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور حتیٰ کہ دل روشن ہو جاتا ہے، اور پھر دل اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے. مراقبے کا طریقہ ہمارے مشائخ یہی سمجھاتے ہیں کہ انسان ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لے. یہ بند کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ مشائخ تو کھلی آنکھوں سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کہاں آنکھ بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. باقی ساری زندگی انسان کھلی آنکھوں سے ذکر کرتا ہے ہر وقت. لیکن سالک چونکہ مبتدی ہوتا ہے تو توجہ مرکوز کرنے کے لیے آنکھ بند کر لے تو اس کو بہتری ہوتی ہے، فائدہ ہو جاتا ہے، ورنہ ادھر ادھر کی چیزیں اس کی خیالات کو پراگندہ کر دیتی ہیں. وہ کھلی آنکھوں سے کرے گا تو کبھی بچے کو دیکھنے لگ جائے گا، کبھی بڑے کو دیکھنے لگ جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی آنکھوں کو بند کر لو، کوئی شرط نہیں ہے. اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی اپنے اوپر کپڑا ڈال لو، تو کپڑا ڈالنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں یکسوئی بڑھ جاتی ہے، اور اس کی دلیل حدیث پاک سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی اترتی تھی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے چہرے انور پر اس وقت ایک کپڑا ڈال لیا کرتے تھے. سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں کہ جب واقع افک میں نبی علیہ السلام ان کے گھر تشریف لائے اور گفتگو فرما رہے تھے، اور اسی وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور پر وہ کپڑا ڈالا، اور فرماتی ہیں کہ جب آپ نے وہ کپڑا اٹھایا تو میں نے پیشانی کے اوپر پسینے کے وہ قطرے دیکھے جو خاص وحی کی حالت میں ہوا کرتے تھے. تو وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یکسوئی کی خاطر کر لیا کرتے تھے. تو سالک بھی اگر اس پر عمل کر لے تو یہ کہاں کی بدعت بن گئی بھائی؟ یکسوئی کے لیے انسان نے کیا ہے، اور کوئی ہم اس کو شرط بھی نہیں بناتے. فائدہ ہے. آنکھیں بند کرنا لازم نہیں، بہتر ہے. کپڑا ڈالنا لازم نہیں، بہتر ہے. بیٹھ کے مراقبہ کرنا لازم نہیں، بہتر ہے. آپ لیٹ کے بھی مراقبہ کر سکتے ہیں، مگر لیٹ کے مراقبہ کریں گے تو پہلے ہی ماشاء اللہ وہ جو نیند والی فنا ہے وہ غالب آ جائے گی. اس لیے بیٹھ کے مراقبہ کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں. تو اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اس طرح کیوں بیٹھتے ہیں، یہ تو کہیں سے ثابت نہیں. بھائی آپ مقصود کو دیکھیں کہ مقصود توجہ اللہ سے وقت کو گزارنا، یہ کہاں سے بدعت آ گیا. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے ایک بہت خوبصورت دلیل دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ رضوان کی نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضری ہوتی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر خاموش رہتے تھے، حتیٰ کہ لکھا ہے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کندھوں پہ پرندے آ کے بیٹھ گئے ہوں. تو مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی لمبی دیر کی خاموشی غفلت کی خاموشی نہیں ہو سکتی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتنی لمبی دیر جو خاموش رہے تو وہ غفلت کی خاموشی تھی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جبکہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام یذکر اللہ تعالی فی کل احیانہ. اب اگر ان دونوں کو ملائیں کہ ادھر سے تو ہر وقت ذکر کرتے تھے اور ادھر سے لمبی دیر خاموش رہتے تھے، تو دونوں کو جمع کریں تو اسی کا نام مراقبہ ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی دیر خاموش تھی تو وہ فکر ہوتی تھی، اور یہ مراقبہ جو ہے یہ اسی فکر ہی کا ایک طریقہ ہے جو ہمارے مشائخ نے بتا دیا. اس لیے تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھ کے اپنی توجہ کو مرکوز کریں اپنے دل کے اوپر.
اس کی وجہ کیا ہے کہ دل کے اندر الٹے سیدھے ہر قسم کے خیالات ہیں. ہم ان خیالات کو نکال کے اس کے اندر اللہ کا خیال ڈالنا چاہتے ہیں تو محنت تو کرنی پڑے گی. اس لیے فرماتے ہیں کہ بھئی بیٹھ کے شروع میں ایک دفعہ نیت کر لو. مستقل یہ چیز سوچنی نہیں. شروع میں ایک دفعہ نیت کر لی کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر, اور وہاں سے سیدنا صدیق اکبر عنہ کے قلب سے چین جیسے ہوتی ہے نا, اس طرح وہ نور آتا آتا شیخ کے قلب سے میرے قلب میں پہنچ رہا ہے, اور میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل بول رہا ہے اللہ اللہ اللہ. خود پڑھنا نہیں ہے, یہ یاد رکھیے, زبان سے نہیں پڑھنا, چونکہ یہ لسانی ذکر نہیں ہے, یہ قلبی ذکر ہے. تو زبان تالو سے لگی ہوئی ہو, سانس نارمل چل رہی ہو, جسم کو حرکت نہیں دینی, بس سکون کے ساتھ ایک دھیان رکھنا ہے کہ جیسے ایک کیسٹ چل رہی ہوتی ہے اور ہم سکون سے سن رہے ہوتے ہیں, توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں, یہ دل کی کیسٹ بول رہی ہے اللہ 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 اللہ, اور میں سن رہا ہوں. بس شروع میں نہ وہ بولے گا نہ آپ سنیں گے. ہاں, الٹے سیدھے خیال خوب آئیں گے. اب یہ الٹے سیدھے خیال جو آ رہے ہیں تو یہ ہماری روحانی کیفیت ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اندر تمہارے یہ گند بھرا ہوا ہے. اچھا, کچھ نوجوان تنگ ہو جاتے ہیں, اور جی آگے پیچھے خیال نہیں آتے, مراقبے میں بیٹھتے ہیں خیال آتے ہیں. بھائی ذرا دھیان کو جمانے کی کوشش کی تو جہاں دل لگا ہوا ہے وہی چیز سامنے آئے گی. تو اب تک تو دنیا میں دل لگا رہا, تو جن چیزوں میں دل, یہ تو الٹا رونے والی بات ہے کہ یا اللہ یہ میرے دل کی حالت ہے, یہ گند میرے دل میں بھرا پڑا ہے کہ ذرا میں سر جھکاتا ہوں تو مجھے یہی شیطانی شہوانی خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کو تو دھونے کی ضرورت ہے. اس لیے آپ بیٹھیں اور بیٹھتے رہیں, اور اس سبق کی کامیابی بیٹھنے میں ہے. بیٹھنا جو ہے نا وہ اصل نقطہ ہے. جو بیٹھتا رہے گا, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. تو بیٹھنا تو پڑتا ہی ہے, تلین جلود کا مرتبہ پہلے. بیٹھنا پڑے گا, کمر بھی تھکے گی, گردن بھی تھکے گی. شیطان آ کے کہے گا گھنٹہ گزر گیا, اور گزرے 5 منٹ ہوں گے. یعنی اس شیطان کی شیطانیت دیکھو کہ اگر ڈرامہ دیکھتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, کہتے ہیں جی 5 منٹ دیکھنا ہے, تو گھنٹے کے بعد بھی کہتے ہیں بھائی گھنٹہ ہو گیا. اچھا اتنا جلدی گھنٹہ ہو گیا. اور ذکر کا معاملہ ہے تو 5 منٹ بیٹھتے ہیں تو آ کے کہہ دیتا ہے جی گھنٹہ گزر گیا, ہوتے 5 منٹ ہیں. ہمارے مشائخ نے اس کے اوپر خوب محنت کی ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ بندے کو بیٹھتا دیکھنا چاہتے ہیں, اس کی طلب کا اظہار اس طرح ہوتا ہے. اچھا بتائیں طلب کا اظہار کیسے ہوگا؟ کپڑے پہن کے اظہار نہیں ہو سکتا, کوئی خاص صورت بنا کے بیٹھیں اس سے اظہار نہیں ہوتا. تو طلب کا اظہار کیسے ہوگا کہ یا اللہ میں طالب صادق ہوں؟ اسی طرح ہوگا نا کہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جائیں دروازے کے اوپر, مراقبے میں بیٹھ جائیں. بھائی دنیا کا دستور ہے کہ جب دروازے پر کوئی فقیر صبح سے آ کے بیٹھ جائے تو مالک اس کو دے ہی دیتا ہے کچھ. تو اس میں بیٹھنا ہی پڑتا ہے ہر بندے کو. غلطی یہاں ہوتی ہے کہ بیٹھتے کم ہے. چنانچہ آپ جتنے دوستوں سے پوچھیں اکثر و بیشتر جواب یہ ملے گا, حضرت درود شریف بھی پڑھتے ہیں, استغفار بھی پڑھتے ہیں, تلاوت بھی روزانہ ہوتی ہے, بس حضرت مراقبہ نہیں ہوتا. بھئی مراقبہ ہی تو اصل چیز تھی. اگر مراقبہ نہ ہوا تو آپ کو ثواب تو ملا لیکن قرب نہیں ملا. یہ الگ الگ چیزیں ہیں. ثواب کا ملنا الگ چیز ہے, قرب کا ملنا ایک الگ چیز ہے. دیکھیں نا دنیا کی نوکریوں میں تنخواہ بڑھ جانا الگ چیز ہوتی ہے, اور اس کا رینک اوپر بڑھ جانا یہ الگ چیز ہوتی ہے.
تو دنیا میں بھی انسان اس کو محسوس کر لیتا ہے. اس لیے درود شریف پڑھیے خوب ثواب ملے گا، قرآن پاک پڑھیے خوب ثواب ملے گا، استغفار کیجیے خوب ثواب ملے گا، لیکن جو روحانی ترقی ہے نا وہ سبق سے ہونی ہے. اب آپ اگر مراقبہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی روحانی ترقی نہیں ہو رہی. جہاں ہیں الان کما کان، پہلے جیسے تھے ویسے کے ویسے آ جائیں. تو مراقبے میں بیٹھنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو بیٹھنا دیکھنا چاہتے ہیں کہ جتنا بیٹھے گا پھر اس کے بعد برکتیں ہوں گی. اور اللہ کی شان کے تھوڑے ہی دنوں کی بات ہوتی ہے، لمبی باتیں بھی نہیں ہوتی. انسان بیٹھتا ہے ایک کیفیت ہوتی ہے. پہلے دن فرض کرو 100 خیال گندے تھے، پھر 2-4 دن کے بعد وہ 95 رہ گئے، پھر 90 رہ گئے، پھر 80 رہ گئے. وقت کے ساتھ ساتھ الٹے خیال کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو یکسوئی کا وقت ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ ایک وہ کیفیت آتی ہے کہ انسان جب سر جھکاتا ہے تو اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں. وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں. لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ بندہ بس مراقبے میں بیٹھتا ہے تو بس ایک جماعیت نصیب ہو جاتی ہے. ہمارے مشائخ نے 2 لفظ استعمال کیے، ایک تفرقہ اور ایک جماعیت. تو جو پریشان خیالات آتے ہیں یہ تفرقہ کی کیفیت ہے، یہ ہر بندے کو شروع میں پیش آئے گی، مگر بیٹھتے رہنے سے یہ جمعیت میں تبدیل ہو جائے گی. اور جب جمعیت ہوتی ہے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف ایک ادراک ایسا مل جاتا ہے، دھیان ایسا مل جاتا ہے کہ بندہ پھر گھنٹوں بیٹھنے سے دل نہیں بھرتا. سالکین کے حال احوال ہم نے سنے، سبحان اللہ. اس دور میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر مراقبہ کرنے بیٹھتے ہیں کہ کوئی خدا کا بندہ مجھے ڈسٹرب کرنے نہ آ جائے. 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، نہ بچے روئیں، نہ فلاں کا فون آئے، نہ فلاں کا ہو، نہ یہ ہو، نہ فلاں ہو، بس اللہ میں سکون سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے مراقبہ کر سکوں. ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں. تو یہ کام آسان ہے اگر اس کو طریقے سے کیا جائے. تو پہلے لطیفہ قلب کی کیفیت ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں اشارہ فرمایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، ای فی قلبک. تو اب دل میں اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ تضرعا وخیفہ. آگے طریقہ سمجھا دیا، گر گراتے ہوئے، بہت خفیہ طریقے سے. معارف القرآن میں حضرت مفتی منشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تضرعا وخیفہ کے الفاظ سے قرآن مجید سے ذکر قلبی کا ثبوت مل رہا ہے. اور آگے ودون الجہر من القول فرماتے ہیں اس سے ذکر جہری کا بھی ثبوت مل رہا ہے. تو دونوں طریقہ ذکر ٹھیک ہیں. بعض حضرات اس طریقے کو پسند فرماتے ہیں، بعض حضرات اس طریقے کو پسند فرماتے ہیں. تو یہ مراقبہ اصل میں ہمارا سبق ہے. جب انسان قلب پر مراقبہ کرتا ہے تو پھر قلب کی کیفیت ہوتی ہے، پھر اس کا لطیفہ جاری ہوتا ہے، پھر اس کو فنا بقا ملتی ہے. اس کی تفصیل ہم پہلی مجالس میں کر چکے ہیں، اس کی تفصیل اس وقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، جب پہلے سبق کی کیفیات انسان کے اوپر نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو شیخ اپنے کشف کی نظر سے، بصیرت کی نظر سے، جو وجدان اللہ نے دیا ہوتا ہے، نور فراست دیا ہوتا ہے، وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ اب اس کا قلب جاری ہے. پھر وہ اس کو دوسرے سبق پہ لے جاتے ہیں
تو ایک سیڑھی کے بعد پھر دوسری سیڑھی بندہ چڑھ گیا. یہ اسباق کا بڑھنا یہ حقیقت میں قرب کی منزلیں طے کرنا ہے. اس لیے اس کا دھیان رکھنا چاہیے. شیخ کو اپنے حالات بھی بتانے چاہیے، اسباق بھی بتانے چاہیے، فکر رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ جی اچھا چاہیں گے تو خود ہی دے دیں گے. نہیں. کبھی ایسا سوچا ہم نے وہ جی ڈاکٹر کو خود ہی پتہ چل جائے گا ہماری بیماری کیا ہے. جاتے ہیں تو ڈاکٹر پہلے انٹرویو لیتا ہے کہ ہے کیا، محسوس کیا کرتے ہو. اسی طرح اطلاع دینا یہ سالک کی ذمہ داری. ہاں اطلاع کے بعد اگر شیخ سبق نہ بڑھائیں تو اسی کو غنیمت سمجھے کہ الحمدللہ، اور اگر بڑھا دیں تو اس پر محنت کرے. مگر اللہ سے دعا مانگے کہ یہ 35 سیڑھیاں جو ہمارے مشائخ نے طے کر دی ہیں، اللہ ہمیں اپنے مشائخ کی زندگی میں ان کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے.